ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، یہ ماہ رمضان یہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے یہ خصوصی محفل حسن قرأت کا اہتمام کیا ہے دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز میں، جس میں تشریف فرما ہے محترم شیخ عادل الباز صاحب، شیخ محمد کامل صاحب اور محترم شیخ رجا ایوب صاحب۔ یہ ممتاز قرہ، ان کا تعلق مختلف ممالک سے ہے، یعنی یہ دونوں قرہ شیخ عادل الباز اور شیخ محمد کامل کا تعلق مصر سے ہے اور شیخ رجا ایوب کا تعلق تنزانیہ سے ہے۔ یہ دنیا اسلام کے ممتاز قرہ ہیں، آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں اور الحمدللہ آج دنیا ٹی وی میں تشریف فرما ہیں۔ شیخ محمد کامل صاحب کی تلاوت قرآن کریم ہم سب نے سماعت کی۔ اس سے پہلے کہ میں شیخ محمد عادل الباز کو دعوت تلاوت دوں، اس سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ شیخ شجاع الدین صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے ہم قرآن کریم کے حوالے سے کچھ بات سنیں کہ قرآن کریم کے حقوق ہم پر کیا ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو اس کے معنی کیا ہیں کہ یہ قرآن ہم نے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت لینے والا؟ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ کیا معنی ہے؟ شیخ صاحب قرآن کریم کے حوالے سے ہمیں تعلیم کیجئے۔ کتنا بڑا تحفہ زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انیس صاحب، سب سے پہلے تو مبارکباد کہ بڑی خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور یہ مسنون سماع قرآن ہے، یعنی سماع حضور کیا تھا، وہ سماع قرآن تھا، اور پھر نزول قرآن کا مہینہ اور اس میں بہترین محفل سجی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اور مزید اللہ تعالیٰ ہمارے قراء کو توفیق دے کہ ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور کر سکیں۔ جہاں تک قرآن حکیم کے حقوق کا تعلق ہے، گزشتہ پروگرام سے بھی بات ہوئی اور مستقل بات ہوتی ہے اور آج بھی اس کو ہم دہرا لیتے ہیں۔ ہر مسلمان پر اس کی استعداد اور کیپیسٹی کے مطابق 5 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن پر ایمان، نمبر 2 قرآن کی تلاوت، نمبر 3 قرآن کو سمجھنا، نمبر 4 قرآن پر عمل کرنا اور نمبر 5 قرآن کی تبلیغ، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ قرآن ہمیں فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ بڑا عجیب مقام ہے، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول علیہ السلام پر اور اس قرآن پر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن ماننے والوں سے کہتا ہے مانو، یعنی زبان کا اقرار کافی نہیں، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے، اور جب دل میں یقین ہو قرآن پر تو پھر اگلا حق آتا ہے قرآن حکیم کی تلاوت کا۔ تلاوت اس کے آداب کے ساتھ، تجوید کا خیال رکھتے ہوئے، ظاہر و باطن کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ پھر قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 121 میں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اللہ کے کلام کی عظمت بھی دل میں ہو، کس کا کلام پڑھ رہا ہوں؟ جو آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تنہائی میں سوچیں ہمارے دلوں پر اس قرآن کا اثر کتنا ہو رہا ہے۔ تو دوسرا قرآن کی اس کی باقاعدہ تلاوت کرنا، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ گزشتہ پروگرام سے ہم نے بات کی، اس روح کو بیدار کرنے کا مہینہ ہے رمضان شریف، اور اپنی اس روحانی ترقی کو حاصل کرنے اور بڑھانے کا مہینہ ہے، اس کی غذا اس قرآن حکیم کے ذریعے۔ تیسرا قرآن حکیم کا اس کو سمجھنا، جو آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی 4 مرتبہ قرآن میں آئی، سورۃ القمر کی آیت نمبر 17 اور 22 اور 32 اور 40 میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً نصیحت کے لیے ہم نے قرآن حکیم کو آسان کر دیا، تو کوئی تم میں سے ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ قرآن کا ایک ہے بنیادی پیغام، میں کون ہوں،
مجھے کس نے پیدا کیا، یہ پیدائش میری اگر کی گئی تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، میرا ڈیسٹینیشن کیا ہے، ان مباحث کے لیے قرآن بڑا آسان ہے۔ ہاں دوسری طرف قرآن کی گہرائیوں کی انتہا کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا واقع، لیکن ایک عام مسلمان کے لیے بلکہ ایک عام انسان کے لیے قرآن کا بیسک میسج اس کے سرفیس پر موجود ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یہ ھدی للناس، یہ ہدایت کی کتاب، صرف ثواب کی کتاب نہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کے لیے طلب و طلب کا ہونا بھی ضروری اور سمجھنے کا اہتمام کرنا بھی ضروری۔ چوتھا قرآن حکیم کا ہے اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ اللہ نے ہدایت صرف چومنے کے لیے نہیں دی ہے، صرف سینے سے لگانے کے لیے نہیں دی ہے، صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ اللہ چاہتا ہے اس قرآن حکیم میں غور و فکر کر کے اس سے تو معلوم کرو کہ اللہ تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے، اور اس کو اپنے عمل میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرو۔ اور اگر یہ کوشش نہ ہو رہی ہو تو قرآن ہلا دیتا ہے ہمیں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون۔ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی عملاً کفر کر رہے ہیں، وہی ظلم یعنی شرک کی روش پر ہیں، وہی فسق کی روش پر ہیں۔ اس وجود سے متعلق اللہ کے وہ احکام جو میری انفرادی زندگی سے متعلق ہے فوراً عمل کرو۔ نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، ماں باپ کی خدمت کا حکم ہے، حقوق العباد کی تعلیم دی گئی، حلال کمانے کی تعلیم دی گئی، جھوٹ سے منع کیا گیا، خیانت سے منع کیا گیا، وعدہ خلاف فوراً عمل کروں۔ اور کچھ احکام شریعت کے جو زندگی کے اجتماعی معاملات سے متعلق، ڈاکوؤں کو سزا دینی ہے، چوروں کو سزا دینی ہے، قاتلوں کو سزا دینی ہے، زکوٰۃ کا نظام بنانا ہے، یہ اکیلے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے قوت نافذہ کا ہونا اور ریاست کا موجود ہونا، جس کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، جو اللہ نے ہمیں ماہ رمضان مبارک میں ہی عطا فرمایا تھا۔ تو انفرادی سطح پر عمل اور اجتماعی سطح پر قرآن کے احکام کی نفاذ کی جد و جہد۔ اور پانچواں قرآن حکیم کا ہے کہ اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ ختم نبوت ہو گئی، کار رسالت باقی ہے، اور اس کو پہنچانے کی ذمہ داری یہ ہماری ہے۔ تو ایمان، تلاوت، سمجھنا، عمل کرنا اور نفاذ کی جد و جہد کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا، یہ ان دا نٹ شیل مختصراً قرآن حکیم کے حقوق ہیں جو ہم مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، یہ پانچوں حقوق، اس کے تعلق سے مزید گفتگو ہوگی، اور ایک سوال میں یہ بھی رکھوں گا شیخ صاحب کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب ان کے سامنے تلاوت قرآن کریم کی جاتی ہے تو ان کا ایمان کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ تلاوت کیسی ہوتی ہے؟ انہی میں سے ایک قاری قرآن کا نام ہے شیخ عادل الباز۔ خواتین و حضرات، ابھی بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، اور میں ریکویسٹ کروں گا شیخ عادل الباز سے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، لیکن پہلے ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شیخ صاحب نے قرآن کریم کے حقوق کے تعلق سے بیان فرمایا کہ کون کون سے حقوق اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر قرآن کے حوالے سے رکھے ہیں۔ تفصیلاً بات کروائیں گے شیخ صاحب سے، لیکن اس سے قبل ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیخ عادل الباز صاحب سے درخواست کریں کہ قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت فرمائیں۔ شیخ عادل الباز، مصر سے تعلق ہے آپ کا۔ شیخ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا۔ اللہ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔
به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله أكبر. الله. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله أكبر. الله أكبر. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما شاء الله ما شاء الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين. هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جزاک اللہ شیخ عادل الباز. شیخ صاحب جو گفتگو آپ فرما رہے تھے جی میں حیران ہو رہا تھا کہ شیخ صاحب نے جن آیات کا انتخاب کیا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اور وہی جو آپ نے بات فرمائی کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نفاذ، قوت نافذہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اقتدار کو میرا مددگار بنا. بریک کی طرف جا رہا ہوں، واپس آئیں گے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. تو قرآن کریم رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے. کیسے؟ یہ آپ بتائیں گے ہمیں خواتین و حضرات ایک بریک کے بعد.